السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ اردو کا سبق ہے آپ کا چال مالدار کا شاعر کا تعارف اور خلاصہ شیئر کر رہی ہوں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو ایسے سمجھاؤں کہ آپ کو اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہو اور آپ اسے بنا یاد کیے بھی آسانی کے ساتھ لکھ سکیں، کیونکہ آپ کا کورس بہت زیادہ لیندی ہے۔ آپ ہر چیز یاد کریں گے تو آپ کو بہت مشکل ہوگی بعد میں۔ جو اس چینل پہ نیا ہے میں انہیں بتا دوں کہ میں آپ کی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سارے چیپٹرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ اس کے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعارف شاعر دیکھ لیتے ہیں۔ سید حیدر بخش نے اسے لکھا ہے۔ سید حیدر بخش نام اور حیدری ان کا تخلص تھا، جو دہلی میں پیدا ہوئے لیکن بنارس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے عدالت میں ملازمت کی اور ساتھ ہی مطالعہ اور لکھنے کا شوق بھی جاری رکھا۔ انہوں نے قصہ محرومہ کے نام سے ایک کہانی لکھی اور اسے ڈاکٹر ولیم گلکرائست کو پیش کی۔ ڈاکٹر ولیم گلکرائست کو یہ کہانی پسند آئی اور انہوں نے حیدر بخش حیدری کو فورٹ ولیم کالج میں منشی مقرر کر دیا۔ حیدری 12 سال تک کالج سے منسلک رہے اور 1823 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو 4 باتیں ذہن نشین کرنی ہے، اس سے تعارف شاعر بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ سب سے پہلے ان کا حیدری جو تھا وہ تخلص تھا اور وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک قصہ محرومہ کے نام سے ایک کہانی لکھی تھی جسے ڈاکٹر ولیم گلکرائست کو پیش کیا تھا، اور انہوں نے اس کے بعد انہیں فورٹ ولیم کالج کا منشی بنا دیا تھا اور ان کا 1823 میں انتقال ہو گیا۔ آپ چاہیں تو ایک کاپی بنا سکتے ہیں اور جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ نوٹس کی صورت میں اس میں لکھ سکتے ہیں۔ پورشن بنا لیجئے گا کہ اردو ساری سبجیکٹ جتنے بھی ہیں آپ کے، سب کا پورشن بنا کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ خلاصے کی بات کریں تو خلاصے میں چال مالدار نامی سبق جو طوطا کہانی نامی کتاب میں شامل ہے۔ طوطا نامی کتاب ہے، اس میں چال مالدار نامی سبق لکھا گیا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سبق میں خجستہ اور ممنون کی کہانی ہے جو میاں بیوی تھے۔ ممنون تجارت کے لیے سفر پر جاتا تھا۔ تجارت مطلب اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچنے کے لیے جاتے ہیں نا، اسے تجارت کہا جاتا ہے۔ جس سے خجستہ جو تھی نا وہ ناخوش رہتی تھی۔ ناخوش مطلب دکھی رہتی تھی۔ اس کا شوہر ممنون اسے ایک طوطا اور مینا لا کر دیتا ہے تاکہ اس کا دل لگا رہے، اور ممنون اسے کہتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے طوطا اور مینا سے مشورہ کر لے۔ لیکن اسی دوران جو ایک شہزادے کا دل خجستہ پر آ جاتا ہے اور خجستہ کو وہ ملنے بلاتا ہے، جس سے وہ مینا سے پوچھتی ہے تو مینا اسے منع کر دیتی ہے، جس سے وہ اس کی گردن موڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ طوطے سے پوچھتی ہے، طوطا اسے جانے کا کہتا ہے لیکن طوطا اسے اپنی باتوں میں الجھا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، طوطا اسے ہر رات کہانیاں سناتا رہتا ہے۔ خجستہ طوطے کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ بہت دکھی ہے۔ طوطا اسے جانے سے روکنے کے لیے اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے جو دوستوں کی بات نہیں مانتا نا وہ پچھتاتا ہے، اور چال مالدار دوستوں کی کہانی سنانے لگتا ہے جو اپنا مال کھو دیتے ہیں اور حاکم کے پاس جا کے اسے کہتے ہیں کہ ہم پر رحم کرو۔ حاکم ان پر رحم کر کے انہیں ایک مہر ہے، یہ مسٹیک ہو گئی ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے گا، اور کہتا ہے کہ اسے سر پر رکھو اور یہ مہر جہاں گرے اسے کھودو، جو نکلے وہ تمہارا ہوگا۔ چاروں مہر سر پر رکھ کر چل دیتے ہیں۔ پہلے مالدار کی مہر گرتی ہے تو وہ کھود دیتا ہے تو وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ تانبا نکلتا ہے۔ وہ تینوں کو حصہ داری کی دعوت دیتا ہے، مطلب حصے کی دعوت دیتا ہے، لیکن وہ سب اپنی قسمت آزمانے کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دور جا کے دوسرے کی مہر گرتی ہے، وہ جگہ کھودتا ہے تو اس میں سے چاندی ملتی ہے۔ وہ باقی 2 کو دعوت دیتا ہے لیکن وہ 2 آگے نکل جاتے ہیں۔ جا کر تیسرے کی مہر گرتی ہے، وہ جگہ کھودتا ہے تو اس میں سے سونا نکلتا ہے۔ وہ آخری کو مالدار کو حصہ داری کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور آگے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے ٹائپنگ پہ، آپ اسے کریکٹ کر لیجئے گا۔ بعد اس کی مہر گرتی ہے، وہ کھودتا ہے تو وہاں سے لوہا نکلتا ہے، جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش وہ اپنے یار کی بات مان لیتا۔ صحیح کاش لکھا ہے کہ وہ اپنے یار کی بات مان لیتا۔ یہ کہانی تمام کر کے طوطا خجستہ کو نصیحت کرتا ہے کہ جو لوگ اپنے دوستوں کی بات نہیں مانتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور خجستہ یہ کہانی سن کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو
سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو چال مالدار دوستوں کی کہانی ہے طوطا کہانی کتاب اس میں سے لی گئی ہے، اور اس میں 2 میاں بیوی کا ذکر ہوا ہے، خجستہ اور ممنون۔ ممنون جو ہے تجارت کے لیے باہر جاتا ہے، جس سے خجستہ جو ہے نا بہت دکھی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اسے 2 طوطا اور مینا لا کر دیتا ہے۔ طوطا اور مینا جو ہے نا ان کا دل لگا رہے اس سے، اس لیے لا کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہونا تو وہ طوطا یا مینا سے پوچھ لے۔ اب اسی دوران شہزادے کا دل بھی خجستہ پر آ جاتا ہے۔ اچھا طوطا جو ہے نا اسے ہر رات کہانی سناتا ہے تاکہ اس کا ٹائم پاس ہو جائے جب تک اس کا شوہر نہیں آتا، لیکن اسی دوران شہزادے کا دل بھی خجستہ پر آ جاتا ہے اور خجستہ کو وہ ملنے بلاتا ہے، لیکن طوطا چاہتا ہے کہ وہ نہ جائے، اور وہ پھر اس سے کہانیوں میں الجھا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایسے ہی وہ ایک دن اسے 4 مالدار دوستوں کی کہانی سناتا ہے جو اپنا مال کھو دیتے ہیں اور ایک حاکم کے پاس جاتے ہیں، اور حاکم انہیں کیا دیتا ہے، ایک مہر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جہاں یہ گرے وہاں پہ کھو دے، اور جو چیز ہوگی وہ ان کی ہوگی۔ پہلے والے کے حصے میں کیا آتا ہے، نکلتا ہے تانبا، اور وہ تینوں کو دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا ہے وہ جب اس کی مہر گرتی ہے تو اس میں سے چاندی نکلتی ہے، وہ باقی 2 کو دعوت دیتا ہے۔ تیسرا جو ہے اس کی مہر گرتی ہے تو اس میں سے سونا نکلتا ہے، وہ باقی 1 کو دعوت دیتا ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، اور پھر وہ جو لاسٹ والا ہے نا وہ پیچھے جانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے سارے دوست چلے جا چکے ہوتے ہیں، تو اسے بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش وہ اس کی بات مان لیتا اور حصہ داری میں حصہ دار بن جاتا اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، 2 میاں بیوی کی کہانی ہے جو تجارت پہ چلے جاتے ہیں، پھر 4 مالدار دوستوں کی کہانی ہے جس میں ایک کی مہر گرتی ہے تو تانبا نکلتا ہے، دوسرے کی مہر گرتی ہے تو چاندی نکلتی ہے، تیسرے کی مہر گرتی ہے تو سونا نکلتا ہے، اور چوتھے کی مہر گرتی ہے تو اس میں سے لوہا نکلتا ہے۔ ایسے آپ کو یہ کہانی لکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آپ ایک کاپی بنا لیجئے، خود لکھنے کی کوشش کیجئے، اس میں سے جو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں ایک دفعہ خلاصہ دوبارہ سے پڑھ لیجئے اور پھر اسے لکھنے کی کوشش کیجئے۔ اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرنے والی ہوں، ایگزام سے ریلیٹڈ، آپ کے چیپٹر سے ریلیٹڈ، تو آپ پلیز اس کے نوٹس بناتے رہیے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، اور کامنٹس پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔